بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت باغ کی کمی والے خشک دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ مت پئیں اور امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ مونگ خالی پیٹ مت کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ چاولوں کو ابالتے وقت اس میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول الگ الگ اور نکھرتے نظر آئیں گے۔ کان میں پانی چلے جانے کی صورت میں پیاز کی ارک کی چند بوندیں کان میں ڈال دینے سے درد نہیں ہوگا۔ کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح شام کان میں ڈالنے سے کچھ دن میں درد غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں، بدن پر گوشت بڑھے گا، کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ دماغی خشکی، دماغی کمزوری زیادہ ہونے کی صورت میں روغن بادام 3 چمچ چائے والے نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح شام پی لیا کریں۔ چہرے کا رنگ چاند جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگایا کرو۔ چہرے پر کھیرا رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی آنے کا مسئلہ ہے تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ اگر جسم کی بدبو نہ جاتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کر دو، پھر غسل کر لو، جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو جب بھی نہائیں فوراً بعد پانی کا گلاس پی لیں، بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ خربوزے کی چھلکوں کو ابال کر پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں، رنگ گورا چمکدار اور سفید نظر آنے لگے گا۔ اگر نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیا کریں، جلد نرم و ملائم رہے گی۔ شوگر کے مرض میں اگر روزانہ کی بنیاد پر میتھی کا پانی نہار منہ پی لیا جائے تو کولیسٹرول بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناخن رگڑنے کا فائدہ: جس وقت ہم دونوں ہاتھوں کے ناخن رگڑتے ہیں تو ہمارے سر کی جانب جانے والی نسوں پر ہلکا سا دباؤ پڑتا ہے، جس سے سر میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے اور آکسیجن سر تک پہنچتی ہے۔ سر میں خون کی روانی بڑھنے سے بالوں کی نشوونما بھی تیز ہوتی ہے اور ذہنی تناؤ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ میتھی کا استعمال گردوں کی پتھری کے لیے بہترین ہے۔ میتھی دانہ گردوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ تکیے اور گدے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور کبھی بھی کمر کا درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی دور ہوتی ہے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم رہتا ہے۔ اسپاغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ بادام، کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو فوراً طاقت ملتی ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم کھانا چاہیے تاکہ گردے خراب نہ ہوں۔ اپنی جلد کو بار بار مت چھوئیں، کیونکہ اسکن کو بار بار چھونے سے اسکن خراب ہو جاتی ہے۔ دل کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بے حد فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے وہ لوگ روز 4 کیلے ضرور کھائیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلے ہرگز نہ کھائیں۔
جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھایا کرو، انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، لطیف اور ذو ہضم ہے۔